السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر قسط اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ صاحبہ کیا کرتی ہو؟ جب یونیورسٹی جانا تھا تو کیوں لیٹ اٹھی؟ اس کی امی اس کو ادھر ادھر جلدی جلدی چیزیں پیک کرتے دیکھ کر بولی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کو اس کے سر نے ساری رات جگائے رکھا۔ اب وہ تو مرتی تھی، وہ جلدی سونے کی عادی تھی۔ ایک تو جگائے رکھا، دوسرا جلدی آنے کا حکم بھی دے دیا۔ یہ پورے کے پورے جلاد ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، اب تم ناشتہ کر کے بھی نہیں جاؤ گی تو دوائی کیسے لو گی؟ امی پیک کر دیں، وہیں جا کر کھا لوں گی، ٹیبلٹس بھی لے لوں گی۔ وہ جلدی سے نکاب کرتے ہوئے بولی۔ اف، اب میں کہاں مروں؟ مجال ہے جو سر کو میرا خیال ہو۔ اگر پیدل چلوں گی تو پورا لیکچر گزر جائے گا، اور اگر رکشے پر بیٹھوں تو ضرور میری جان لے لیں گے۔ کہاں جاؤں؟ وہ روحانسے لہجے میں بولی۔ بیٹھ جاتی ہوں، ان کو کیا پتہ چلے گا۔ وہ روڈ پر سائڈ پر کھڑ کر انتظار کرنے لگی۔ جب ایک رکشہ آ کر رکا، وہ جلدی سے بیٹھ گئی اور جلدی سے موبائل چیک کیا کہ کہیں سر کی کال تو نہیں آ رہی، لیکن اس کی کوئی کال یا میسج نہ دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ تھوڑی دور جا کر رکشہ رک گیا۔ یہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے پھر بھی توجہ نہ دی کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر ایسے ہی وہ رکتے رہتے ہیں۔ جب رکشہ 2 منٹ نہ چلا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور ایک دم ڈر گئی۔ سر آپ؟ وہ ہکلا کر بولی۔ جی بالکل محترمہ۔ لہجہ سرد تھا اور آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی۔ اتنی بے خبر ہو کر بیٹھتی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں آپ کی وجہ سے پریشان تھی تو پتہ نہیں چلا، اس نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کو مسلسل گھور رہا تھا۔ وہ بیچاری مجرموں کی طرح سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ جب اس نے اس کو مسلسل خاموش دیکھا تو اس کی طرف نظریں اٹھائی۔ وہ اس کو اب بھی گھور رہا تھا۔ جانتی ہو کس کی جان ہو؟ اس کے بعد بھی خود سے اتنی لاپرواہ کیوں؟ وہ کسی صورت اس کو آج بخشنے والا نہیں تھا۔ سر پلیز غصہ نہ کریں، آپ نے ہی تو دیر کروائی ہے، وہ روتے لہجے میں بولی۔ واللہ یہ خطا کب سرزد ہوئی مجھ سے؟ وہ تو سن کر حیران رہ گیا۔ رات کو کیا کیا تھا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ واللہ جانے من جانے وفا، میں تو ترس رہا ہوں کہ بہت کچھ ہو، لیکن میرے تو تم ہاتھ ہی نہیں آ رہی۔ بیچاری شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ کیا کیا تھا میں نے رات کو؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ سر چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ نو بارہویں، اب جب تک جواب نہیں دو گی بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ جلدی سے جواب دو۔
پہلے ہی دماغ خراب ہے، دل جل رہا ہے، یوں منہ اٹھا کر بیٹھ جاتی ہو۔ جب اس طرح کرتی ہو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ آپ نے ساری رات جگایا، سونے ہی نہیں دیا۔ جو سرکار نے 1 ہفتہ سزا دی وہ کیوں نظر نہیں آتی؟ اور جس بات سے منع کروں ضرور وہی کرتی ہو۔ اب بتاؤ اس کی کیا سزا دوں؟ وہ خفا لہجے میں بولا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، صاحبہ نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ آپ مجھے روزانہ رکشے پر چھوڑ آیا کریں، بہت پیارے لگ رہے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے۔ وہ مشکل سے ہنسی کنٹرول کر کے بیٹھی تھی۔ اپنی باربی کے لیے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس میری جان خوش رہا کرو۔ اب مجھے چھوڑ تو آئیں، آپ پہچانے ہی نہیں جا رہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پہلے سرکار آپ کھل کر ہنس لیں مجھ پر، پھر چھوڑ آتا ہوں۔ رکشے والے بھائی، صاحبہ کی بات منہ میں رہ گئی۔ باربی بھائی، جان لے لوں گا اگر دوبارہ یہ کہا تو۔ لگتا ہے رات دیر سے سونے کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ وہ تو لال پیلا ہونے لگا۔ رکشے والے سر، اب ٹھیک ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے۔ تم چلو، تمہیں آج کلاس میں دیکھتا ہوں۔ وہ بیچاری ڈر گئی کہ اب اس کی خیر نہیں تھی، اور واقعی خیر نہیں تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں۔ "مے آئی کم ان میم؟" اس نے اس خڑوس ٹیچر کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے پوچھا۔ "نو، یہ یونی ہے، پڑھنے کی جگہ، کوئی سیر کی جگہ تو ہے نہیں۔ جب آپ کا دل کہے گا آپ آ جائیں گی، اور پھر تم جیسی ہی اسٹوڈنٹ بیٹھی چیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں نے پڑھائی کو مذاق سمجھ لیا ہے۔" وہ بیچاری سر جھکا گئی۔ اب کیا جواب دیتی؟ میم خوب سنا کر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ مطلب کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسے دوبارہ کلاس روم میں گھسنے دیں۔ وہ تیزی سے سر ابتسام کے آفس کی طرف جا رہی تھی اور تیزی سے ڈور اوپن کیا۔ وہ شرٹ اتارے سائیڈ پر لگے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ ایک دم دھاڑا، لیکن جب نظریں اس پر پڑیں تو ایک دم فریز ہوا۔ صاحبہ تو اس کا گہرا زخم دیکھ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ فریز ہو گئی تھی۔ ابتسام نے جلدی سے شرٹ کے بٹن بند کیے۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی اور فوراً باہر کی طرف بھاگی۔ "اوہ شٹ، شٹ ابتسام، یہ کیا ہو گیا؟" اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر زور سے مارا۔ ایک تو وہ اس کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا، آخر کو ہیڈ تھا، اور اوپر سے ان کا ٹیچر بھی۔ اس نے جلدی سے
موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ دیکھو صاحبہ کہاں گئی ہے، مجھے جلدی انفارم کرو۔ اس نے 2 ٹوک بات کر کے سیل ٹیبل پر پھینک دیا اور خود چیئر پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اب جب تک اس کو پرسکون نہ کر لیتا وہ کہاں چین لینے والا تھا۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر کے دوبارہ موبائل رکھنے لگا۔ جب موبائل بج اٹھا، سر وہ وہیں ہیں جہاں بیٹھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو وہاں ارد گرد کوئی ہے تو نہیں، آپ بیک سے آئیے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور فوراً آفس سے باہر نکلا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ نے انہیں ڈانٹا ہے؟ وہ زورقطار رو رہی ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم بھاگا۔ میری پرنسس اوپر دیکھو۔ جب وہ پہنچا تو وہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی۔ کچھ دل میم کی باتوں کی وجہ سے دکھی تھا اور دوسرا وہ اس کو اس حالت میں دیکھ آئی تھی۔ میری جان کیوں اتنا رو رہی ہو؟ وہ زبردستی اس کے سر کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پاگل ہونے لگا تھا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ اب تو میں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا، رات تو آپ ٹھیک تھے۔ بولے کب کیا یہ سب؟ وہ ایک دم بپھری۔ اس کا جنونی انداز دیکھ کر مسکرایا۔ میری باربی بات تو سنو، وہ کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ کب ہوا تھا؟ جب آپ آئے تھے تب تو ٹھیک تھا۔ وہ جب آپ کو چھوڑا تو تب ہوا تھا۔ وہ مطمئن نظر نہ آتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اگر میں اپنا خیال نہ رکھوں تو آپ مجھے سزا دیتے ہیں تو تم بھی دے لو باربی۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ بالکل نہیں، میں بھی خود کو سزا دوں گی۔ وہ تو تڑپ اٹھا۔ اٹھو یہاں سے، دیکھو گاؤن مٹی مٹی ہو گیا ہے۔ وہ اس کو اٹھانے کے لیے سخت لہجے میں بولا۔ نہیں اٹھوں گی میں۔ آپ جائیں یہاں سے، چلے جائیں یہاں سے، ورنہ کیا؟ ہاں کیا ورنہ؟ خود کو تکلیف دیے جا رہی ہو، چلو اٹھو۔ وہ اس کا گاؤن صاف کرتے ہوئے بولا۔ وہ ضدی بن کر بیٹھی رہی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ میں کوئی آلو کی بوری ہوں جو اٹھا کر لے جائیں گے؟ وہ غصے میں بول گئی۔ بولنے کے بعد احساس ہوا کہ کیا کہہ گئی ہے۔ ابتسام اتنے غصے اور پریشان ماحول میں بھی مسکرا اٹھا۔ نہیں، ابتسام ملک کا جنون ہو، اس کی دھڑکن ہو، اس کی باربی ہو، اس کی نکمی اسٹوڈنٹ ہو۔ آخر میں وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس سے نظریں پھیر کر بیٹھی رہی۔ یوں مجھ سے نظریں نہ پھیرا کرو، جان جانے لگتی ہے۔
دل بے قرار ہونے لگتا ہے۔ ادھر دیکھو، میری طرف۔ کیوں دیکھوں؟ وہ آج خوب اس کو ترسا رہی تھی۔ پہلے اس بات کا جواب دیں کہ آپ کیوں احتیاط سے گاڑی نہیں چلاتے؟ بولیں، جواب دیں۔ ہیرو بنے پھرتے ہیں۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ اب ایک اسٹوڈنٹ اپنے سر کو ڈانٹ رہی ہے۔ ڈانٹ سکتی ہو، ایک تم ہی تو ہو، حساب کتاب لے سکتی ہو، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ وہ ابتسام ملک سے حساب لے۔ اچھا، خوب لڑ لینا اپنے معصوم سے سر کے ساتھ، لیکن پہلے یہاں سے اٹھو۔ وہ پھر بھی چپ بیٹھی رہی۔ جب ابتسام نے فوراً اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، اوکے، جا رہی ہوں، وہ فوراً بولی، خوب چلو آگے۔ میں کیوں چلوں آگے؟ آپ چلیں، آپ سر ہیں میرے۔ یہ جنگلی بلی تو آج پنجے دکھا رہی ہے اور خوب میاؤں میاؤں کر رہی ہے۔ وہ آگے چلتا ہوا بولا، آئیں سرکار۔ ابتسام نے ہاتھ پکڑا، وہ آپ کی میم نے مجھے کلاس میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ وہ بچوں کی طرح شکوہ کرتے ہوئے بولی، اس کو فارغ کرتے ہیں پرنسس، اور کوئی حکم؟ فارغ نہ کریں بس، وہ ہمیں نہ پڑھائیں۔ آپ نے بھی تو میری بات نہیں مانی۔ جب ابتسام فوراً سے پیچھے ہوا اور اس کو باہوں میں چھپا کر ایک تنگ جگہ چھپا، صاحبہ کی سانسیں اس کے سینے پر پڑ رہی تھیں اور وہ اس کو دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ سر، وہ چلے گئے ہیں۔ وہ اس کو یوں دیکھ کر گھبرا کر بولی، بہت ظالم ہو۔ وہ کہہ کر دوبارہ اس کو لیے چلنے لگا، لیکن ایک بار پیچھے مڑ کر ضرور دیکھا۔ آنکھیں تیزی سے کچھ اسکین کر رہی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کچھ نہیں، آ جاؤ، وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ میری آلو کی بوری۔ وہ اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا، آپ پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ وہ روحاں سے لہجے میں بولی، نو مائی باربی، تم تو میری پرنسس ہو، کہاں تنگ کر سکتا ہوں؟ وہ اسے اپنے آفس لے آیا اور خود اس کا گاؤن صاف کیا۔ سر، میں کر لوں گی، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ اس طرح اس کا خیال رکھنا اور پیار دینا صاحبہ کو حیران کرتا تھا۔ جنگلی بلی رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر دیکھا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی کیوں کرتی ہو ایسا؟ ابھی وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے نمبر دیکھ کر کال پک کی، جیسے وہ اگلے کی بات سن رہا تھا۔ چہرے پر سختی آ رہی تھی۔
ٹھیک ہے کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ کیا ہوا ہے سر؟ صاحبہ نے نوٹ کیا کہ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا ہے۔ کچھ نہیں باربی، چلو بیٹھو یہاں۔ وہ خود کو فوراً سنبھالتے ہوئے بولا، وہ میں نے لیکچر لینے ہیں، میں جاتی ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر بہانہ بنایا، اپنا خیال رکھنا باربی، تم بہت قیمتی ہو میرے لیے۔ اور کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کرنی ہے۔ وہ اس کو محبت بھرے لہجے میں بولا۔ صاحبہ نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ اپنی کلاس لے کر باہر نکلی تو اس کی گاڑیاں جا رہی تھیں۔ سر آج جلدی کیوں جا رہے ہوں گے؟ اس نے اس کی گاڑیوں کو دور جاتے دیکھا تو سوچا، وہ اس کو اس وقت پریشان لگا تھا، میسج کر کے پوچھ لوں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور ایک میسج ٹائپ کرنے لگی۔ آپ مجھے کیوں نہیں لے کر جانا چاہتے؟ اور مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ اچانک ایک دم 2 دن پہلے پاشا کا بلانا کچھ صحیح نہیں لگ رہا۔ تم بہتر جانتے ہو کہ میں تمہیں کیوں نہیں لے کر جا رہا۔ وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور جو کام تمہارے ذمے ہے وہ جان سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور ابھی کسی کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ آر جے کی جان لینے کی کوشش کرے۔ اور جو کام تمہارے ذمے لگا کر جا رہا ہوں اس میں کوتاہی برداشت نہ کروں گا۔ وہ وقفے وقفے سے موبائل چیک کر رہی تھی، لیکن اس کو سر ابتسام نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے دل کو یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی، اور ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی کہ وہ جلدی میں کیوں گئے ہوں گے۔ میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، وہ روحانسے لہجے میں بولی۔ آج اس کو ہاسپٹل دوبارہ چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن اس کا دل اداس تھا، کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور جب اس کا دل شدید اداس ہوتا تھا تو وہ ایک جگہ ضرور جاتی تھی۔ اب بھی وہ جلدی سے اٹھی اور تیاری کرنے لگی۔ اگر آر جے کے آدمی نے دوبارہ دیکھ لیا تو اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں آر جے کے بندے دیکھ نہ لیں۔ اچھا آج کہہ دوں گی، آخری بار آئی ہوں، اب ہر ایک جگہ
اس کی تو نہیں ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جاتا کہ وہ کیسا انسان ہے تو مر کر نہیں جاتی۔ یہ کام میں بھی کر سکتا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم مولی گاجر کی طرح انسانوں کو بھی چھیل دیتے ہو، لیکن کیا ہے نا، جس جگہ سے آر جے جاتا ہے وہ جگہ بھی خون سے لال ہوتی ہے، اور جہاں جاتا ہے وہ بھی۔ آخری شکار کر کے جاؤں گا، وہ قبرستان میں انٹر ہوتے ہوئے بولا۔ صاحبہ نے ڈرتے ڈرتے ارد گرد دیکھا اور قبرستان میں داخل ہوئی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ ایک جگہ درخت کے نیچے وہ کچھ دیر بیٹھ کر کچھ صورتیں پڑھتی، اور جب دل کچھ پرسکون ہوتا تو چلی جاتی۔ اب بھی وہ کوئی آرام دہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی جب اس کو کسی کے کرلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں وہاں جن تو نہیں ہے، لیکن جب اس کو ایک دو اور بندوں کی آواز سنائی دی، جو بھی تھا وہ شدید تکلیف کا شکار تھا۔ اس کے قدم بے ساختہ اس جانب گئے جب اس کو جھاڑیوں کے پیچھے 3 بندے نظر آئے۔ ایک بیٹھا تھا اور 2 کھڑے تھے، اور ایک انسان زمین پر تڑپ رہا تھا۔ زمین اس کے خون سے بھری ہوئی تھی، اور ساتھ ایک مٹی کا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اس کی ایک دم چیخ نکلی۔ نسوانی چیخ سن کر آر جے فوراً پیچھے مڑا۔ اس کے خاص ملازم نے زور سے آنکھیں بند کی۔ سب ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ اس کی گرجدار آواز سے ہوش میں آئی اور کانپنے لگی۔ پلیز اس کو چھوڑ دیں، پلیز، وہ مر جائے گا۔ وہ لڑکی اس کو ہر بار حیران کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی مانگنے کی بجائے اس کی زندگی مانگ رہی تھی، جس کو وہ جانتی تک نہ تھی۔ وہ اس کا تیزی سے نکلتا خون دیکھ کر ارد گرد دیکھنے لگی تاکہ اس کو روکا جا سکے۔ لڑکی، چلی جاؤ یہاں سے، اس کے ملازم نے غصے سے کہا۔ وہ اس دوران بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز اس کو بچا لیں، وہ مر جائے گا۔ وہ اس کی جانب بڑھی۔ جب اس کا ملازم آگے بڑھا، آر جے نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ ہڑبڑی میں اور خوف میں اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گڑھے میں گرتی،
آر جے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑا۔ صاحبہ نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ لڑکی کہیں دوسروں کو بچاتے بچاتے خود نہ کسی گڑھے میں گر جاؤ پلیز۔ آنسو تو کسی سیلاب کی طرح جا رہے تھے۔ آر جے نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ جان تو تمہاری بھی خطرے میں ہے۔ اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے قتل کرتے ہوئے، اب تو تمہارا بھی کام تمام کرنا پڑے گا۔ اصل عقل ٹھکانے تو اب لگی تھی صاحبہ کی۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھو۔ میرے سر مجھے بچا لیں گے، اس کے منہ سے بے ساختہ مدھم آواز میں نکلا۔ اس نے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ اگر ایک دن خود کے پاس رکھ لوں تو وہ تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پلیز مجھے اور اسے جانے دیں۔ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ چلو تم دونوں میں سے ایک کو جانے دے سکتا ہوں، بولو کون جائے گا؟ آپ مجھے بھی مار دیں گے؟ رحم آیا تو بچا لوں گا، کام آؤ گے۔ وہ اس کی بے تکی بات سن کر سر جھکا کر رونے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہاری قبر یہیں کھودوں۔ اس کے ملازموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور اگر تم نے منہ کھولا تو خاندان کے ساتھ جاؤ گی، تب تمہیں تمہارا سر بھی نہیں بچا پائے گا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی اور اس کے جانے کے بعد آر جے نے اس کو سلگتی نظروں سے دیکھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنے دنوں بعد آ جائے گی۔ آپ اس کو مار دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ جب اس کو زور سے مکہ لگا اور وہ گڑھے میں جا گرا، اس کو زندہ رکھو لیکن قید میں۔ سر اس کو مارنا تھا آپ نے۔ وہ گڑھے میں گرا بھی باز نہ آیا اور اس کو یہیں دفنا دو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ سر ابھی تو آپ کو وہ پسند نہیں ہے۔ یار چپ کر جا، کیوں شیر کو پاگل کر رہا ہے؟ شیر پاگل ہو چکا ہے، پتہ ہے وہ اس انسان کو بچانے کا کیوں کہہ کر گئے ہیں؟ کیوں؟ باہر نکالے گا تو بتاؤں گا۔ چل اب بتا، اس نے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ ٹھیک تھا کہ تمہیں یہیں دفن کر دیتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کو بچانا چاہتی تھی اور آر جے بھی اس وجہ سے اس کو بچانے کا کہہ گیا تھا، مطلب کہ اپنا شکار چھوڑ کر گیا ہے۔ وہ سمجھنے والے
انداز میں مسکرایا۔ فرانس کے شہر مارسے میں رات کے 1 بجے وہ تنگ گلیوں سے گزر رہا تھا۔ یہ ویران گلیاں اس کی دہشت سے خوب واقف تھیں۔ وہ ایک پرانی فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ یہاں اتنی ویرانی تھی کہ خوف آتا تھا۔ باہر سے وہ بظاہر ایک جلی ہوئی فیکٹری لگتی تھی، لیکن اس کے نیچے ایک جہاں آباد تھا۔ آؤ آؤ میرے شیر، پاشا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ پاشا نے اس کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ خیر ہو، اتنی جلدی میں بلوایا ہے؟ او میرے شیر، بیٹھ تو جا، پھر گلے شکوے کر لینا۔ سنا ہے تم نے تباہی مچا دی۔ اس نے ڈرنک کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، لیکن اس کا کیا خیال ہے جس کو یہاں چھپا رکھا ہے؟ اس نے تنفر سے دل پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ آر جے کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ مطلب وہ سب جانتا تھا، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھ سے بات کرو۔ وہ تیش سے بولا۔ اوہ، اتنا غصہ؟ دیکھو تو، شیر ورا رہا ہے۔ وہ ارد گرد اپنے آدمیوں کو پکارتا ہوا بولا۔ کیوں لینا دینا نہیں ہے؟ کیا سکھایا تھا کہ عورت ذات کمزور کرتی ہے؟ تم میں اب وہ بات نہیں رہے گی؟ تمہیں تو دنیا والوں کے لیے غضب بنایا تھا، صرف اس لیے کہ ایک کم ذات پر دل ہار جاؤ۔ خبردار، اگر اس پر ایک بھی بات کی، یہ جگہ خون سے تر کر دوں گا۔ ایک لفظ نہیں، وہ وارن کرتے ہوئے بولا۔ بچا لو اس کو۔ کیسے بچاؤ گے؟ میرے آدمی اس کے تعاقب میں ہیں، وہی آدمی جن کو آتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار کر آیا ہوں۔ کیا لگتا ہے کہ اندھا ہو چکا ہوں؟ وہ تو محض کچھ بھی نہیں۔ تمہیں یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو اغوا کر کے اس کا کام تمام کر دوں۔ ویسے کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اور بس پھر وہ اگلی بات نہ کر سکا۔ اس نے خنجر سے اس کی گردن اڑا دی۔ آج برسوں کی وفاداری کا قتل ہو چکا تھا۔ ایسی باتوں کا یہی جواب تھا۔ آج تک اس دل نے اس کو جی بھر کر دیکھا نہیں۔ ان آنکھوں نے ہزاروں حسن کو دیکھا، لیکن ایک وہی حسن جس کو آج تک اس دل نے چھونے کی اجازت نہیں دی۔ سارا فرش خون سے رنگین تھا۔ آر جے جہاں جاتا ہے وہ زمین خون سے لال ہو جاتی ہے۔ ہے یہاں کوئی
جو RJ سے مقابلہ کر سکے۔ ہر ایک پر دہشت طاری تھی۔ اس نے پاشا کے خاص ملازم کو گردن سے دبوچا۔ جلدی بھون، کون گیا ہے میری زندگی کو ہاتھ لگانے؟ اس کی آنکھیں ابلنے کو تھی۔ بتاتا ہوں۔ وہ اپنی گردن اس کے شکنجے سے چھڑواتا ہوا بولا۔ جاری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔